ناظرین، پاکستان میں آپ کسی بھی تفریحی سیاحتی مقام پہ چلے جائیں تو آپ کو اپنے دیسی لوکل لوگ ہی نظر آتے ہیں. اگر اس ہجوم میں آپ کو کوئی ایک غیر ملکی کوئی وائٹ سکن ٹورسٹ نظر آ جائیں تو سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی ایک اٹینشن کا مرکز بن جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ ان کو جا کے اپروچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں. چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ ایک ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ان باتوں میں پھر عجیب و غریب باتوں کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک ٹریولر جو بلاگر بھی ہیں، موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہیں، وہ آئیں تو ان کو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں ہی بڑے عجیب و غریب سوالات کا سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹر سہیل بدر صاحب ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اس سے ہماری اوورآل ٹورزم پہ فرق پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، آپ نورالی کا آپ نے حوالہ دیا. یہ آج ایچی بوٹس ایک بہت مقبول سلسلہ ہے ٹریولاگ کا. بہت دنیا میں بہت زیادہ اس کی فالوئنگ ہے، کئی ملین ان کے فالوورز ہیں، اور یہ 70-80 یا شاید اس سے زیادہ ملکوں میں جا چکی ہیں. یہ بائک کے اوپر جاتی ہیں اکیلے. شی گوز سولو اینڈ شی گوز آن بائک. بڑی اچھی انہوں نے 1987 کی یاماہا بائک ہے ان کے پاس، جو کہ انہوں نے اپنے کسٹمائز کی ہوئی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق، اور بہت ہی سپر قسم کی حالت میں رکھی ہوئی ہے. اس پہ یہ ٹریول کرتی ہیں بہت سارے ملکوں میں. مور دین 70 یا 80 کنٹریز میں یہ جا چکی ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا پاکستان آنے کا. پاکستان ظاہر دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، سب سے بڑا. تو دنیا کا جو ٹورزم ہے وہ پاکستان کے بغیر مکمل تو بہرحال نہیں ہو سکتی. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں نے دنیا دیکھی ہے، پاکستان دیکھا ہے. نہیں جی، نہیں، پاکستان نہیں دیکھا. تو جب آپ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک نہیں دیکھا تو آپ نے دنیا کیا دیکھی؟ تو یہ جو ٹریولر ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ ہے کہ اس لیے یہ ٹریولر آتے ہیں، بلاگر آتے ہیں کہ ایک تو ادھر جو ہے میں نے ابھی بات کی کہ کوئی وائٹ سکن یا کوئی آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی بندہ نظر آ جائے تو ہم سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جب پھر وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ان کو ملین کی تعداد میں فالوورز مل جاتے ہیں. کوئی پاکستان یا ٹریولنگ سے محبت تو ایک چیز ہے، لیکن زیادہ چیز وہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کو فالوئنگ. اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں نورالی. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. نورالی جو ہیں یہ آج سے 8-10-12 دن پہلے پاکستان تشریف لائیں. انہوں نے دبئی سے کراچی بائی ایئر ٹریول کیا اور ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کیری کی. پہلا ان کو جو مشکل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب یہ ایئرپورٹ پہ خود پہنچ گئیں اور بائک بھی انہوں نے لینی تھی تو کسٹم والوں نے ان کو 4-5 دن اپنے پاس بٹھائی رکھا. تو یہ ان کے لیے بڑا ایک عجیب سا تجربہ تھا کہ کیونکہ جب بھی کسی ملک میں وہ جاتی تھیں تو ان کی بائک 2-4 گھنٹوں میں ان کے حوالے ہو جاتی تھی. اور اس کے لیے انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور کہا کہ کس طرح میں نے 4 دن یا کتنے دن جو ہیں کسٹم میں صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک 12 گھنٹے بیٹھی ہوں، اور 4-5 دن کے بعد پتہ نہیں کس طرح وہ انہوں نے کلیئر کی. خیر اس کے بعد انہوں نے کراچی سے سفر شروع کیا. ان کا جو ایم تھا وہ ناردرن ایریاز اور اس کے بعد وہاں سے خنجراب کراس کر کے چائنا جانے کا تھا. یہ ان کا مقصد تھا. پہلی ان کو مشکل سندھ میں ہوئی، اور ایسکارٹ کے نام پہ ہر تھانہ ٹو تھانہ جتنے بھی تھانے ان کے راستے میں آئے تو ایک تھانہ ان کو ایسکارٹ کرتا تھا. اپنی جہاں حدود شروع ہوتی ہے وہاں سے وہ لیتا تھا، اور جہاں حدود ختم ہوتی ہے وہاں ڈراپ کرتا تھا. اس کے بعد اگلے تھانہ جس کی حدود شروع ہوتی ہے وہ ان کو لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے کہ سیکیورٹی کا بالکل پولیس کو بندوبست کرنا چاہیے. لیکن اسی چیز کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں نا. کوئی بھی کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر لیں. وہی اچھا کام آپ برے طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کی جگہ صحیح ہوگی. تو انہوں نے وہ جو ان کی یہ ایسکارٹ تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جب ایک تھانے پہ حدود ختم ہوئی اور اگلے تھانے نے ان کو لینا ہے تو وہ جو وقفہ ہوتا تھا جس میں ویٹ ہوتا تھا کہ اگلے تھانے کی ایسکارٹ لینے آئے گی اور وہ ان کو ایسکارٹ کرے گی، اپنی گاڑی ان کے ساتھ چلیں گی یا موٹر سائیکلیں چلیں گی، وہ کئی گھنٹے کا ہوتا تھا. تو وہ جا کے بیٹھی رہتی تھی اور 6 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد
آتے تھے اگلے لینے کے لیے، اور یہ پورے سندھ میں جتنے اضلاع آئے ان کے ساتھ یہ سلسلہ رہا. خیر ایونچولی کچھ 2-3 دنوں میں وہ پنجاب میں داخل ہو گئیں. پنجاب میں ان کا جو سفر تھا وہ نسبتاً بغیر کسی خاص ایونٹ کے گزر گیا. شاید نہیں ادھر اسکارٹ نہیں تھا، ادھر اسکارٹ تھا لیکن وہ بیٹر آرگنائز تھا کہ جب وہ جیسے وہ پنجاب میں جب داخل ہوئی ہوں گی تو رحیم یار خان میں داخل ہوئی ہوں گی، تو وہ پہلے سے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یا جو بھی تھانہ تھا. بہرحال ان کا ارینجمنٹ اس طرح کا تھا کہ وہ ویٹنگ ٹائم نہیں تھا کئی گھنٹے کا. اگلی اسکارٹ جو ہے نسبتاً شارٹ ٹائم میں وہ ان کے پاس اویلیبل ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد یہ پنجاب سے نکلی اور یہ وہ چیز جو پوری دنیا میں ایک وائرل ہوئی اور ایک ہیڈ لائن بنی اور اتنے اس کے اوپر میمز بنے اور پوری دنیا میں اس کے اوپر پروگرام بنے، حتیٰ کہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا کا ریگولر ہے تو اس کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ دس پولیس کویسچن کے نام سے پوری ایک طوفان مچا ہوا ہے دنیا میں. دس پولیس کویسچن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہوا یہ کہ جب یہ ایبٹ آباد پہنچی تو ایبٹ آباد میں ان کو 5-6 پولیس والوں نے گھیر لیا اور ان سے سوالات جوابات شروع کر دیا، آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں. تو ان میں سے ان سوالات میں کہاں ٹھہریں گی، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ٹھہروں گی. تو اس نے کہا کہ پولیس والے نے کہا کہ وائی یو ول ناٹ اسٹے ایٹ ہلٹن. تو اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے یہی بتایا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہلٹن کہاں ہے. تو وہ سرچ کرتا رہا پولیس والا، تو ایبٹ آباد میں ہلٹن ہوٹل تو نہیں ہے کوئی. تو اس طرح کر کے واقعات ہوتے رہے. لیکن اس میں سے 1-2 پولیس والوں نے عجیب و غریب سوالات کرنے شروع کر دیے. ایک نے پوچھا آر یو میرڈ؟ اس نے کہا نہیں میں میرڈ نہیں ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 37 سال ہے. تو آپ 37 سال کی ہوگی تو آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں شادی کی. تو آپ اکیلے کیوں آئی ہیں؟ اس نے کہا جی میں سنگل ہوں اس لیے اکیلے آئی ہوں. اس طرح کے ذاتی نوعیت کے سوال جب بہت سارے ہو گئے تو انہوں نے ایک جملہ بولا کسی ایک سوال پہ کہ از دس اے پولیس کویسچن. وہ از دس اے پولیس کویسچن اس وقت دنیا میں پاکستان کا ایک لافنگ اسٹاک بن چکا ہے اور وہ ایک جگ ہنسائی ہو رہی ہے. از دس اے پولیس کویسچن. امریکہ وغیرہ میں اس کی ٹی شرٹس بن کے آج کل فروخت ہو رہی ہیں از دس اے پولیس کویسچن. اور امریکہ میں کافی زیادہ اور یورپ میں ٹی شرٹوں پہ از دس پولیس کویسچن کی ٹی شرٹیں چل رہی ہیں. حالانکہ یہ صرف 1 ہفتہ پرانا واقعہ ہے. یہ پولیس کویسچن سے ہٹ کے ویسے اس وقت ہم پولیس اسٹیٹ ہی بنے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا واقعہ. یہ پچھلے سال اکتوبر کی بات ہے کہ میں پی سی میں گیا ہوا تھا لاہور. تو ادھر ان کے جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب ایک بڑے اس کا ساخت کا بینز مرسیڈیز بینز کا ٹرک کھڑا ہوا تھا. تو اور اس میں ایک جرمن کپل بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں نے کہا نا کہ آپ کہیں جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل لوگ تو آپ ذرا کیوریس ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اس ٹرک نے نا مجھے ذرا اٹریکٹ کیا. تو بینگ جرنلسٹ میرے اندر وہ ایک کویسچن پیدا ہوا کہ یہ ذرا پوچھوں. تو میری ان سے جو بات چیت ہوئی اور پھر وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے رہا. وہ یہ اس اچی بوٹ والی سٹوری سے بھی وہ زیادہ ان کی جو ہے نا بڑی پینفل سٹوری ہے. وہ جرمن کپل جناب جرمنی سے اپنے اسی ٹرک کے اوپر دونوں کی عمر 80+ ہے اور وہ چونکہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں تو وہ جا رہے تھے آگے انڈونیشیا. ان میں جو میل تھے جرمن میل ان کا نام ایڈلوف تھا اور ان کی جو پارٹنر تھی ان کا نام ماریانا تھا. وہ اسکوبا ڈائیور تھے. تو ادھر انہوں نے جا کے نا چھٹیاں گزارنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اس کو نا تھرو روڈ ہم ادھر جاتے ہیں. انڈیا تک انہوں نے بائی روڈ جانا تھا. انڈیا سے پھر انہوں نے جو اپنا ٹرک ہے اس کو شپ میں وہ کرنا تھا اور خود انہوں نے فلائی کرنا تھا انڈونیشیا کی طرف. یہ ان کا پلان تھا. ان کی پوری جو جرنی ہے یورپ ٹو ایران، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹریول سٹائل یہ ہے کہ ہم روڈ کے کنارے رورل ایریا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی آبادی دیکھ کے رکتے ہیں. لوکل گروسری شاپ سے جا کے وہ سبزی لیتے ہیں، ادھر سے دودھ لیتے ہیں، جو چیزیں کھانے پینے کے لوکلی خود کوک کرتے ہیں اور لوگوں میں ملتے جلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا ٹریول وہ کرتے ہیں. رات کو وہ سٹے کرتے تھے، دن کو وہ سفر کرتے تھے.
جب وہ پاکستان میں انٹر ہوئے نا تو وہ اچی بوٹ والی ان کی یار ڈیل شروع ہو گئی. ان کو روک لیا گیا, انہیں کہا گیا بھئی ادھر آپ ایسے نہیں جا سکتے, ہم ادھر تو کانوائے جائے گا. اچھا, ان کا پاکستان آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ادھر پہلے کوئی 70s میں سفر کر چکے تھے, ایک دفعہ پھر 80s میں سفر کر چکے تھے, اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم آئے تھے تو اس طرح کا کوئی ہمیں ایشو نہیں کرنا پڑا جو اس وقت ان کو ایشو فیس کرنے پڑے. ان کو کانوائے میں شامل کر لیا گیا. اب کانوائے میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک خاص سپیڈ میں چلنا پڑتا ہے 80+. اچھا, وہ ذرا اولڈ اس ایج میں تھے, اولڈر پیپل, انہوں نے کہا جی ہم اپنی کنوینئنس پہ اور اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے وہ چلتے ہیں, وہ 6 گھنٹے چلتے ہیں, پھر ریسٹ کرتے ہیں, پھر 6 گھنٹے چلتے ہیں, پھر رات کو ریسٹ کرتے ہیں. ادھر ان کے ساتھ جناب وہ ان کو فورس کیا گیا کہ آپ نے تیز چلانا ہے 80 کی سپیڈ سے. اور وہ ایک کانوائے ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بسیں ہیں. خیر جیسے تیسے کر کے وہ کوئٹہ پہنچے. یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ اب کوئٹہ ذرا ان کا دیکھنے کا دل کر رہا تھا, ان کے پاس پرانے کوئٹہ کی بھی پکچرز تھیں, تو وہ کہیں جانے لگے تو ان کو روک لیا گیا کہ بھئی اب آپ ادھر ایسے نہیں گھوم پھر سکتے. کوئٹہ سے اب وہ انہوں نے سفر کرنا تھا سندھ کی طرف, کیونکہ وہ سکھر سے انہوں نے آگے پنجاب میں انٹر ہونا تھا. پورا رستہ جناب وہ ان کو وہی کانوائے, وہی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ, کہیں ان کو رکنے کی اجازت نہیں, اور اگر کہیں پہ وہ رکے ہیں رات کو سٹے کیا ہے تو وہ پوری پولیس ایک پروٹیکشن میں. حتیٰ کہ وہ سکھر اور سکھر سے ملتان اور شرک پور تک آ گئے. اب شرک پور سے آگے لاہور تھا, لاہور سے پھر انہوں نے آگے انڈیا میں انٹر ہونا تھا. اب انہوں نے پولیس سے وہ منت سماجت کی کہ بھی اب آپ ہٹ جائیں, ہمیں ذرا سکون سے, یہ شرک پور سے آگے لاہور کی طرف وہ ہے تو ہم چلے جائیں گے. پولیس ادھر ادھر ہوئی تو گاؤں کے بچے آ گئے, انہوں نے آ کے ان کی گاڑی پہ بینگ کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کچھ نشانات دکھا کہ کچھ نے پتھر مارے. خیر انہوں نے پولیس کو انوالو نہیں کیا, انہوں نے کچھ لوکل ایلڈرز کو انوالو کیا, انہوں نے بچوں کو بھگایا, انہوں نے رات ادھر گزاری. اب جو ہی وہ پھر موٹر وے پہ آئے تو اسکارٹ آگے ان کے لیے تیار کھڑے تھے. اسکارٹ لے کے, اور اب اسکارٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ اس جرمن کپل کو ہم نے کہاں اسٹیشن کرنا ہے. انہوں نے ان کی منت سماجت کر کے پی سی کے پارکنگ لان میں آ کے ٹھہرا دیا اور کہا کہ ادھر سے اگر آپ نے باہر جانا ہے تو ناٹ ود آؤٹ آر انٹیمیشن. ان کو پی سی ہوٹل نے آفر کی کہ آپ ہمارے روم, ہم آپ کو کمپلیمنٹری روم دیتے ہیں, ہم آپ کو کمپلیمنٹری میل دیتے ہیں, اور وہ خیر انہوں نے سب کچھ وہ تھینکس کے ساتھ وہ ٹرن ڈاؤن کر دی ان کی ریکویسٹ, اور وہ ادھر ہی اپنے ٹرک میں ہی کھانا بنا رہے تھے کہ ہماری جو پوری ٹریول کی اسپرٹ ہے وہ وائلیٹ نہ ہو. اب انڈیا نے بھی ان سے کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا کہ ان کے ہر جگہ سے جو ای ویزا تھے وہ بالکل ریڈیلی ان کو وہ ہو جاتے تھے, لیکن جب پاکستان سے انڈیا انہوں نے انٹر ہونا تھا تو انڈیا والوں نے کہا کہ بھئی آپ ادھر ذرا اسلام آباد ہمیں شکل اپنی دکھائیں, پھر وہ جائیں گے. تو وہ اس مسئلے کو خیر انہوں نے کسی طرح سارٹ آؤٹ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ آگے انڈیا چلے گئے. اچھا, جرمن کپل سے یاد ہے کہ 1.5-2 سال پہلے لاہور میں ایک جرمن ٹورسٹ جو تھا, شاید سائیکلسٹ تھا, تو ایجلٹن روڈ پہ اس کو لوٹ لیا گیا اور بڑا ایک وہ بھی مسئلہ ہوا, اور اس کے ساری جتنی بھی چیزیں اس کے پاس تھیں اس سے چھین لی گئیں. تو اس جرمن بیچارے کو تو ڈاکو پڑ گئے لاہور میں. تو اچھا, ایک اور واقعہ بڑا, ایک اور ٹورسٹ جس نے کیمپنگ کی ہوئی تھی ایئرپورٹ کے ساتھ, وہ بھی سائیکلسٹ تھا, تو وہ ڈاکو آئے, انہوں نے ان کے جو ہے وہ کیمرہ اور سارا کچھ لے گئے, کیمرہ ہی ان کا سب کچھ ہوتا ہے, فون کیمرہ. تو اچھا, اسی طرح ایک آج سے 2-3 سال پہلے بھی بہت ویڈیو وائرل, ایک اور اسی طرح کے انٹرنیشنل ٹریولر ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے, تو وہ کہیں پشاور گئی اور پشاور میں اس نے کسی سے کہا, فرمائش کی یا خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں پہ سب کھانے کے لیے کیا چیز مشہور ہے. تو اس کو بتایا لوگوں نے کہ جی یہاں کا جو چرسی تکہ ہے, نثار چرسی تکہ, وہ بہت مشہور ہے. تو وہ نثار چرسی تکہ پہ چلی گئی.
جب وہ نثار چرسی تکہ پہ چلی گئی تو اس نے اپنا جو بھی آرڈر کیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو اونر ہیں نثار چرسی صاحب وہ آ گئے اور بغیر کسی یعنی کہ بات چیت کے یا زیادہ کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں، انہوں نے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی فزیکل، اور وہ اتنی ہراس ہوئی اس سے، انہوں نے جفیاں شپیاں ڈالنے والا کام شروع کر دیا. تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی کہ یہ صاحب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کا جو انہوں نے وی لاگز بنائے اس موضوع کے اوپر، تو وہ اس زمانے میں 2-3 سال پہلے بہت وائرل ہوئے، اور وہ اتنے وائرل ہوئے کہ پھر ایکشن ہوا اور چرسی صاحب حوالات میں گئے. پھر ان کی جو حوالات کے پیچھے کھڑے بارز کے پیچھے جو تصویر ہوتی سلاخوں کے پیچھے، وہ بھی بڑی وائرل ہوئی. تو اس طرح کے واقعات، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہوگی. میرا ایک دوست کینیڈا میں رہتے تھے، ٹورانٹو میں، اور وہاں پر وہ ایک ٹورزم کمپنی میں کچھ سالوں سے جاب کر رہے تھے. بڑے ایکسپیرینسڈ ہو چکے تھے، اس کمپنی کے ٹورسٹ دنیا بھر میں جاتے تھے. تو چونکہ وہ لاہور سے بلانگ کرتے تھے تو ان کے دل میں آیا کہ میں یہاں سے جو کینیڈینز ہیں، جو کہ ناٹ پاکستانی کینیڈینز بٹ وائٹ کینیڈینز، ان کا ایک ٹور ارینج کروں پاکستان کا. اس میں لاہور ہوگا، اسلام آباد ہوگا اور ناردرن ایریاز ہوں گے. تو انہوں نے اپنی ساری جو بھی ان کی ایکسپرٹیز تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ٹور ارینج کیا، اور اس کے ساتھ وہ خود آئے. تو لاہور میں جو آ کے ہوٹل میں ٹھہرے، پہلا دن ان کو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے والی جگہ پہ لے کے گئے. اس جگہ پہ اتنی زیادہ فزیکل ہراسمنٹ کی، خاص طور پہ جو اس گروپ میں 8-9 لوگوں میں سے 3-4 خواتین تھیں. ان 3-4 خواتین کے ساتھ لوگوں نے ان کو چٹکیاں کاٹی، ان کو غیر شائستہ طریقے سے ٹچ کرنے کی کوشش کی، عجیب و غریب آوازیں کسی کہ وہ اتنے گھبرا گئے. وہ جو ٹورسٹ تھے انہوں نے ان صاحب کو کہا کہ جی آپ ہمیں ہوٹل لے چلیں، اور ہوٹل پہ جا کے انہوں نے کہا ہمیں واپس بھجوا دیں. تو وہ جو صاحب تھے ان کا وہ جو پروجیکٹ تھا وہ فیل ہو گیا. کچھ سالوں کے بعد جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کا تو پروجیکٹ جو تھا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا. انہوں نے کہا جی میرا بزنس تو بہت اچھا چل رہا ہے، میرے ٹرکی، موروکو اور پیرو کے بڑے گروپس جاتے ہیں اور بہت اچھے جاتے ہیں، پاکستان میں نے بند کر دیا. اچھا، ادھر پاکستان میں نے ان کے ریویوز دیکھے ہیں کہ جب وہ نادرن ایریاز جاتے ہیں تو ادھر ان کو اس طرح کے ہراسمنٹ یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ جو ایریا ہے وہ بہت ہی ٹورسٹ فرینڈلی ہے، گلگت اور اس کے سکردو کی ہم اگر بات کریں تو. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ناردرن ایریاز کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، کے پی میں ہیں مسئلے، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام. وین یو انٹر جی بی پاکستان کا ایک ایجوکیٹڈ صوبہ ہے، ایک خوشحال صوبہ ہے. وہاں کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم، وہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن کی انکم، وہاں کے لوگوں کی ڈیسنسی، دے آر ویری ڈیسنٹ پیپل. تو جی بی میں بہت ان لائکلی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے. ہاں، ادھر کرائم ریٹ بھی نہیں ہے، لیکن اوور آل اگر لوکل ٹورسٹ بھی ہے یا فارن، دونوں کو ادھر بہت رسپیکٹ ملتی ہے، اور لوگ جو لوکل لوگ ہیں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. جی بالکل. آج سے 4-5 سال پہلے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، 6 سال ہو گئے ہوں گے. تو ایک ہمارے جی بی کے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس سال 4 لاکھ لوکل ٹورسٹ آئے، لاہور، کراچی، پنجاب، دوسرے شہروں سے، باہر کے نہیں، لوکل ٹورسٹ 4 لاکھ سے اوپر آئے. اور چونکہ اتنی جگہ نہیں ہوتی تو انہوں نے ارینجمنٹس کی ان کو اسکولوں میں ٹھہرانے کی اور لوگوں کے پرائیویٹ گھروں میں ٹھہرانے کی، لیکن سسٹم بہت اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے چلا. ہاں، ادھر آغا خان فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا ہے، لیکن اوور آل جو لوکل کمیونٹی ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی پرو ٹورسٹ لوگ ہیں. یس، دے آر ویری گڈ پیپل. اور اس معاملے میں ہمیں پورے پاکستان کو ہی اسی طرح کی اپروچ اپنانی چاہیے. ٹورزم ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس سے پورا ایک ایسا ایکو سسٹم بنتا ہے کہ جہاں کہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں وہ تقریباً ہر کمیونٹی، ہر فیملی تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین، آج کے ولاگ میں اتنا ہی.